اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 10واں اور آخری چیپٹر ہے اس کتاب کا نام ہے بے نہایت کی تلاش میں، یعنی ان سرچ آف انفینٹی، اور اس چیپٹر کا نام ہے نور علی نور، یعنی لائٹ اپون لائٹ۔ ایران آنے سے پہلے مٹیریلزم اور فیمنزم کا مجھ پر بہت بڑا امپیکٹ تھا، مخصوصاً وہ معاملے جس میں ویمن کے سٹیٹس کے بارے میں بات کیا جاتا تھا، مخصوصاً اسلام کو لے کر۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے فیمنزم کو لے کر اور وومن کے سٹیٹس کو لے کر۔ میں نے کچھ ناولز پڑھے تھے جس میں بہت ہی ڈرامیٹیکلی یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح عورت کو، خواتین کو اسلام میں ٹارچر کیا جاتا تھا اور ان کا سٹیٹس جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ میں بہت ہی اتسک تھی، بے چین تھی یہ جاننے کے لیے، اور اس لیے میں نے ہر پاسبل طریقہ جو موجود تھا وہ میں نے کوشش کی اس کے ذریعے سچ کو جانوں، لیکن اس کے بارے میں بہت ہی کم انفارمیشن اویلیبل تھی۔ تو اسی لیے کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود تھے اور یہ ہمیشہ مجھے پریشان کرتے تھے، جبکہ مجھے کہیں نہ کہیں اندر یہ لگتا تھا کہ ضرور ان سوالوں کا کوئی پرفیکٹ جواب ہوگا اور یہ صرف دشمن کی بنائی ہوئی باتیں ہوں گی۔ ایران آنے سے ایک بہت بڑا فائدہ میرا یہ ہوا کہ مجھے یہ سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کا موقع ملا۔ میں نے اس ٹاپک پہ بہت کتابیں پڑھی، لیکن مجھے کوئی بھی کنونسنگ جواب نہیں ملا۔ اگر مجھے حجاب کے بارے میں کوئی کنونسنگ جواب ملتا تو امیڈیٹلی ارث اور وراثت کے بارے میں سوال ذہن میں آ جاتے، اور اگر میں ارث اور وراثت کے جواب ڈھونڈنے لگتی تو مجھے شہادت، یعنی کورٹ میں جو گواہی دی جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ سوال ذہن میں آ جاتے، اور اگر ان کو جواب دینے کی کوشش کرتی تو واپس سے سوال پلٹ کر گھوم کر حجاب کی طرف چلے جاتے۔ بالآخر وومن سے ریلیٹڈ جتنے سوال اسلام میں تھے ان کا مجھے کوئی پکا جواب نہیں ملا۔ میں نے کئی گھنٹوں تک ٹیچرز کے ساتھ ڈسکشن کیا، ان کے ساتھ آرگیومنٹس کیے، میں نے بالکل جیسے کہ ایک عام آدمی ہوتا اس طرح خود کو پیش کیا اور بہت سارے سوال کیے۔ حتیٰ استاد نے جو جوابیں دیں ان کو بھی میں نے کراس کویسچن کیا اور ان کے خلاف بھی بہت اسٹرانگ سٹینس لے کر میں نے سوال کیے، اور گھنٹوں کے ڈسکشنز کے بعد بھی مجھے کوئی کنونسنگ جواب نہیں ملا۔ مجھے بس ایسا لگتا تھا کوئی نہ کوئی ایسینشیل چیز مسنگ ہے، کوئی بہت ہی فاؤنڈیشنل چیز مسنگ ہے۔ پھر کچھ وقت تک، کچھ سمے تک میں نے ان سوالوں کو چھوڑ دیا اور ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچا، اور پھر میں اپنے پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ جیسے جیسے ہماری پڑھائی آگے بڑھتی گئی، نئے سبجیکٹس، نئے ٹاپکس شروع ہو گئے۔ ایک ہمارا سبجیکٹ تھا عقائد کا، جسے ہم تھیولوجی کہتے ہیں۔ اس کا پہلا سیکشن جو ہوتا ہے وہ خدا کے وجود کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہے تو عقلی دلیل سے ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا ہے۔ اور اس کے بعد بحث ہوتی ہے توحید کے بارے میں، کہ اگر خدا ہے تو کتنے ہیں، کیا ایک خدا کافی ہے، دو ہو تو کیا مشکل ہے، اور اگر ایک ہو تو کیا فائدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا کی صفاتوں کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جب میں نے توحید اور خدا کی صفاتوں کے بارے میں پڑھائی کی اور جانکاری حاصل کی، اور جتنا میں نے ڈیپ اس کے بارے میں پڑھا، تب مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو کور ایسینشیل چیز مسنگ تھی، جس کی وجہ سے مجھے وہ جواب سمجھ نہیں آ رہے تھے، وہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مجھے خدا اور اس کی صفاتوں کے بارے میں بہت کم نالج تھی، اور اسی وجہ سے یہ سوال میرے ذہن میں آئے تھے۔ یعنی اگر میں خدا اور اس کی صفاتوں کے بارے میں بہتر جانتی تو اصلاً یہ سوال میرے ذہن میں آتے ہی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے بارے میں میرے پاس بہت کم علم تھا، اس وجہ سے یہ سوال میرے ذہن میں آئے۔ خدا کے بارے میں اور توحید کے بارے میں جتنا گہرائی سے پڑھتی تھی اور جتنا گہرائی سے جانکاری حاصل کرتی تھی، اتنی ہی آسانی سے وہ سارے سوال جن کے جوابوں کو میں پہلے رد کر دیتی تھی اور ریجیکٹ کر دیتی تھی، وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں نے وہ سارے جوابوں کو واپس سے دیکھا جو وومن کے سٹیٹس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، حجاب کے بارے میں، ارث کے بارے میں، گواہی دینے کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، تو یہ سارے جواب اب مجھے عاقلانہ اور بالکل صحیح لگنے لگے۔ پہلے کیونکہ میری دیدگاہ توحید سے نہیں تھی اور مٹیریلزم سے تھی، تو یہ سارے جواب میں مٹیریلزم کے حساب سے دیکھ رہی تھی، اور اسی لیے یہ جواب مجھے نامعقول لگ رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے میری دیدگاہ بدلتی گئی اور مجھے توحید سمجھ آنے لگا اور صفات خدا سمجھ آنے لگے، تو تب یہ سارے جواب مجھے عاقلانہ اور معقول لگنے لگے، کیونکہ اب
یہ ساری باتوں کو میں توحید کی دیدگاہ سے اور توحید کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ توحید سمجھنے کی وجہ سے کچھ بہت ہی فنڈامنٹل سوالات اور شبہات میرے حل ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے فاؤنڈیشن سٹرونگ ہوتا گیا، ویسے ویسے جتنے سارے شبہے اور ڈاؤٹس فیمنزم کو لے کر تھے، وہ سارے اپنے آپ مٹتے چلے گئے۔ جب توحید میرے لیے حل ہو گیا تو اسلام کے سارے بتائے ہوئے احکام میرے لیے معقول اور عقل والے ہو گئے، اور سارے اس سے ریلیٹڈ شبہات حل ہو گئے، چاہے پھر وہ وومن سے ریلیٹڈ ہو، یا پھر حج، زکوٰۃ، خمس، صلاۃ، صوم، یا پھر دیگر احکام۔ حوزے میں 10 سال سے بھی زیادہ سپینڈ کرنے کے بعد ہم نے بہت سارے فیملیز کو کاؤنسل کیا ہے اور 100 گھنٹے خرچ کیے ہیں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے میں۔ کچھ فیملیز ہمارے پاس آتے تھے، وہ بہت ہی دیندار فیملیز ہوتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ہم انہیں جواب دیتے یا کوئی ایڈوائس کرتے تو انہیں لگتا کہ یہ جواب بہت ہی امپریکٹیکل ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ کچھ فیملیز تھے جو بہت دیندار تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دین پر عمل کرے اور ہمارے بتائے ہوئے ایڈوائسز پر اور جوابوں پر عمل کرے، لیکن وہ ان پر عمل نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم کافی سرپرائزڈ ہو گئے تھے۔ پھر جب ہم نے تحقیق کی اور روٹ کاز ڈھونڈنے کی کوشش کی، گھنٹوں تک سوال جواب کیے، گھنٹوں تک اینالائز کیا، تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہمیں اپروچ کر رہے تھے، ہم ان کی مشکلات کے ساتھ، ان کے سوالوں کے ساتھ، انہوں نے اللہ کو اور توحید کو اور اللہ کی صفاتوں کو سمجھنے میں بہت کم وقت بتایا ہے۔ جتنا کم فیملیز جانتے تھے، اتنا ہی ان کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور راہ کار اور طریقہ کار بہت سٹرینج ہوتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے، صرف کتاب کے لیے اچھا ہے اور اس پر بالکل عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو فیملیز جنہوں نے اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز اور جانکاری تھی اور زیادہ ڈیٹیلز حاصل کیے تھے، ان کو جب ہم راہ کار بتاتے تو ان کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا دونوں کافی آسان تھا۔ اسی لیے جب یہ بات ہماری سمجھ آئی تو اس کے بعد سے ہم نے ہماری ساری انرجیز اور ساری کوششوں کے اس بات پر لگا دی کہ ہم توحید کو بہتر اور زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور توحید کو بہتر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں۔ یہاں پر سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ خود یہ سفر جو وہاں سے یہاں ہم نے کیا ہے، خود وہ ایک اندھیرے سے نور کی طرف کا سفر ہے، ظلمات سے نور کی طرف کا سفر ہے، اور اس کے اوپر یہاں پر آ کر اتنا علم حاصل کرنا اور نالج گین کرنا خود ایک نور علی نور ہے۔ اسلام میں سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے، اسلام میں اتنی زیادہ نالج ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارے اسلام کو پڑھ لیا ہے اور اب کچھ اسلام میں پڑھنے کے لیے باقی نہیں رہا، بلکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فقہ پوری طرح پڑھ لیا ہے، یا اصول فقہ پوری طرح پڑھ لیا ہے، یا تاریخ کو میں نے پوری طرح پڑھ لیا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عقائد کو پوری طرح پڑھ لیا ہے، کیونکہ عقائد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے، اور اللہ کی صفات اور اللہ کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ بے نہایت ہے اور بے نہایت کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے بے نہایت کی تلاش ہمیشہ جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ہماری یہ کتاب بے نہایت کی تلاش میں ختم ہوتی ہے۔